أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کے باعث سے کمال تقوی پیدا کرنے کا ایک جامع پروگرام وہ رمضان شریف کے روزے ہیں. تقوی کی بہت قسمیں ہیں. نماز سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، اور نماز اس لیے رمضان شریف میں زیادہ اور شوق سے پڑھی جاتی ہے. دور و دراز کے بے نمازی بھی رمضان کی برکت سے نمازی بن جاتے ہیں. تراویح کا بھی ایک تانتا بندہ رہتا ہے، وہ بھی دین اسلام کے مفاخر اور بلند اعمال میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مسجدوں کو دیکھا کہ ہر مسجد تراویح سے بھری ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، جس نے ہماری مسجدوں کو تراویح کی نماز سے منور کیا ہے. لا الہ الا اللہ. تراویح پیغمبر نے بھی 20 رکعت پڑھائی ہے. 20 رکعتن احادیث میں مل جاتا ہے، لیکن آپ کو خوف تھا کہ بہت بڑی نماز ہے، کہیں میری مسلسل پڑھنے سے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اور آپ کی وفات کے بعد تو یہ عذر زائل ہو گیا. پھر خلفاء اور امت کے لوگ پڑھتے تھے. ایک ایک مسجد میں کئی کئی جماعتیں ہوتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اور تم میں پیغمبر کی نظر میں قرآن کا ماہر کون ہے، قرآن شریف پڑھنے کا؟ تو صحابہ نے کہا ابی ابن کعب کا. ان کے بعد کا تمیم داری. ان دونوں کو بلایا اور خود 4 فرض پڑھائے، اور پھر نماز کے لیے تراویح کے لیے ان کو آگے کیا. آدھی تراویح ایک پڑھاتے تھے، آدھی دوسرے، اور وطروں کے لیے حضرت عمر خود آگے ہو جاتے تھے. فتاوی ہندیہ جلد اول فصل فی التراویح، 500 فقہا کا مصدق خبر ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت عمر کے اس فیصلے کے بعد عالم اسلام میں 20 رکعت تراویح کا رواج ہو گیا. تو چونکہ پہلے نظم نہیں تھا اور ایک خاص ضبط نہیں تھا، کل نمیر و نفسی، ہر شخص اپنے حساب سے پڑھتا تھا. پڑھتے 20 رکعت تھے، اس سے کم کبھی تراویح نہیں ہوئی. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، مسجد میں فرض کے مصلی پر تراویح فرضوں کی طرح ہے، اور وطر اس کے بعد پڑھاتے تھے، بتانے کے لیے کہ رات کی نماز سے فراغت ہو گئی، نہ اب قیام اللیل کی ضرورت رہی اور نہ تہجد باقی ہے.
20 رکعت تراویح اور وتر اس لیے اکٹھے جماعت سے کرا لیتے ہیں۔ جنہیں پھر بھی شوق ہے قیام اللیل کا یا تہجد کا، وہ تراویح کی روح سے واقف نہیں ہے، انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی نماز ہو گئی ہے۔ اگر وہ تراویح کی حقیقت سے واقف ہوئے تو انہیں یہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ جیسے قاعدہ لکھا ہے کہ عید کے دن نہ اشراق ہے اور نہ چاشت ہے، نہ مسجد میں کوئی نفل پڑے گا اور نہ گھر میں کوئی نفل پڑے گا، نہ نماز عید سے پہلے اور نہ نماز عید کے بعد۔ نماز عید کے اہتمام کے لیے، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے یہ جو اشراق کی 2 رکعت ہے جس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، عید کے دن اس کا ثواب نہیں ہے، وہ سارا گناہ ہو گیا، کیونکہ آج ایک اور نماز شریعت نے مقرر کی ہے، وہ نماز عید ہے۔ اگر لوگ اشراق اور چاشتوں میں لگ جائے تو عید کی اہمیت جاتی رہے گی۔ کتاب کے اندر یہ مضبوط مسئلے ہیں، چونکہ دیر تک عوام کا واسطہ ان لوگوں سے رہا ہے جو خود مسائل سے بے خبر ہے، تو وہ کیا بیان کریں گے، ان کو کیا سمجھائیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی نے عیدگاہ میں کسی کو دیکھا عید کے بعد نفلیں پڑھ رہا تھا، عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اس کو سمجھانا تو ضروری ہے، ورنہ اسی طرح ہی بے دین اور بے عمل زندگی بھر رہا ہے۔ بے دین اور بے عمل، بے موقع کام کرنا بے دینی اور بدعملی ہے۔ تراویح کی نماز ایک نماز تو نہیں، ایک شان ہے اس کی، قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ یکم تاریخ سے جب 20 رکعت تراویح ہو اور ہر رکعت میں حافظ صاحب 1 رکوع پڑھے تو 540 رکوع 27 کو آ جائیں گے، اور قرآن کریم 540 رکوع۔ فتاوی تاتاریہ میں بھی ہے، سمرقند میں بھی ہے، مفتی میں بھی ہے، خزانہ میں بھی ہے، کنز العباد میں بھی ہے، اور کہتے ہیں یہ حساب صحابہ نے کیا ہے حضرت عمر کے سامنے۔ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گو 25، 21، 23، 24، 26، 28، 29 سب کا احتمال ہے، مگر زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہے۔ ہر ملک کا جو 27 رمضان ہو، ہر ملک کا رمضان 27 وہ معتبر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک جنتری نہیں بھیجی ہے، ہر ملک کے مسلمانوں کو کہا ہے تم اپنے چاند کا حساب خود صحیح کر لو۔ اور پیغمبر نے کہا ہے کہ روزہ وہ ہے جب تم مل کر کے ایک دن طے کرتے ہو، اور عید وہ ہے جب تم مل کر کے ایک دن طے کرتے ہو۔ تو لوگوں کے اتفاق اور رویت کا حساب کا اعتبار فرمایا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے چاند دیکھا، حساب لگایا اور تاریخ طے کر لی اور حج ہو گیا، جس کی اہم تاریخ 9 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص آیا اور کوئی انگریزی حساب اور کوئی جنتری اور کوئی جعفر اور عدد کا حساب لڑایا اور بالکل سمجھا رہا ہے کہ یہ عرفے کا دن نہیں، علماء لکھتے ہیں اس کو کہو یہ کاذب اور جھوٹا ہے، چھوڑو۔ مسلمان جس دن کو اکٹھے ہو گئے اور اس کو 9 ذی الحج کہا ہے، بس وہی 9 ذی الحج ہے، باقی سب باتیں فضول اور غلط۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ شریعت حساب نہیں مانتی، شریعت مقررہ عبادات میں خلل نہیں ڈالنے دیتی، شک پیدا نہیں ہونے دیتی۔
تو تراویح کی نماز بہت بڑی نماز ہے اور بڑے شوق سے اور ذوق سے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت میں کتنی برکت ڈالی ہوتی ہے، گھنٹہ سوا گھنٹے میں فرض وتر 20 رکعت تراویح بما مختصر واعظ اور دعا کے مکمل ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین میں ہمارے جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، وہ حضرات پوری رات تراویح میں گزارتے تھے، پوری رات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ 20 رکعت تراویح ایسی بھی پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک ختم کیا ہے، ہر رکعت میں 20 تراویح 20 ختم۔ اور ان کے بیٹے حماد نے کہا کہ ابا جان یہ تو بہت مشکل ہے، تو ہنس پڑے اور فرمایا چلو آئندہ نہیں کریں گے۔ حماد بہت بڑے عالم ہیں، فقیہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹا باپ سے اگر کوئی بڑا ہو سکتا ہے تو امام ابو حنیفہ کا بیٹا حماد علم میں حضرت سے بڑا ہوگا، اتنا بڑا عالم ہے۔ بیٹے کا مطلب یہ تھا کہ پھر ہمیں ماننے والے کہیں اس میں پڑھ نہ جائے، تو امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ سب کے لیے نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خواجہ فرید گنج شکر ارجودنی جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے شیخ ہے، عمر شریف 89 سال کی، ایک کم 90، اور فرمایا شاید آج رات کو چاند ہو جائے، میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے ساتھ کھڑے ہو۔ سب مریدوں نے کہا حضرت ہم سب کھڑے گا، ٹھیک ہے، فرضوں سے فارغ ہو کے آ جاؤ۔ حضرت تراویح کے لیے آگے ہو گئے۔ پہلی رکعت میں ایک قرآن شریف مکمل کر کے دوسرے قرآن مجید کے 19 پارے تلاوت کیے، تو پھر رکوع میں چلے گئے، اور بقیہ 11 پارے بقیہ 19 رکعت میں پڑھی۔ اللہ نے دین ان کے لیے آسان فرمایا ہے، اور صحیح معنوں میں دنیا میں وہ دین کے لیے آئے تھے۔ ہمارے لیے تو بیان اور سننا بھی دشوار ہے اس کا۔ شیخ شہاب الدین سروردی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رمضان شریف میں 65 ختم کرتے تھے، 65، اور اکثر تراویح میں۔ شیخ شہاب الدین سروردی وہ بزرگ ہیں جن کے خلیفہ اجل بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، اور جن کے ایک خلیفہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ قرآن شریف کا ایک معجزہ یہ ہے کہ بہت آرام آرام سے پڑھے، جیسے فرضوں میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک معجزہ یہ ہے کہ صاف ستھرا اور تیز پڑھے، یہ ایک اور معجزہ ہے۔ ایک کو حدر کہتے ہیں اور دوسرے کو قراءت کہتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ تراویح میں فرضوں کی طرح پڑھنا مکروہ ہے، لوگ تنگ ہو جائیں۔ نہیں، تراویح میں حافظ صاحب کچھ اجلت کریں۔ فقہ میں یہ مسئلہ بھی چلا ہے کہ آخر قاعدے میں درود شریف اور دعائیں پڑھیں یا عبدہ و رسولہ پر سلام پھیریں۔ راجح درست خزانۃ المفتیین میں اور خزانۃ الروایات میں یہ ہے کہ نہیں، دعائیں اور درود شریف نہ چھوڑیں۔ اگر بہت کوئی تکلیف میں ہے، معلوم ہوا بہت پریشانی میں ہے، لوگ سخت گرمی ہے، تو بعض دفعہ چھوڑ سکتا ہے کہ لوگ گھبرائیں۔
تراویح کے درمیان میں بیان کو بھی اس لیے فقہاء نے پسند نہیں کیا ہے کیونکہ لوگ گھبرا جائیں گے کہ بھئی یہ گھنٹے کے 3 گھنٹے مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن تراویح کے 4 رکعات کے بعد وہ تلاوت بتاتے ہیں، کبھی کبھی 2 گھنٹے لگ جاتے، 2 گھنٹے لگ جاتے، پورا قرآن ہو جاتا۔ بعض لوگ ویسے ہی ترجمہ اور وہ تفسیر سناتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ ترجمہ و تفسیر صحیح معنوں میں سمجھے تب جا کے قرآن کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ ہاں، ہر 2 رکعت تراویح کے بعد 2 کے لیے اٹھتے وقت 3 دفعہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کریں، اور 4 رکعت کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ علی عفوک بعد قدرتک، سبحان اللہ علی علمک بعدد ذنوب عبادک، سبحان اللہ علی جلالت شانک مع قہرک بعبادک فی بلادک۔ سبحانہ کے ساتھ جو تسبیحات ہے 4 رکعت کے بعد پڑھنا چاہیے، اور مختصر وقفہ حافظ صاحب کرے، لوگ پانی پینا چاہے تو پی سکے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں یہ لکھا ہے کہ حرمین شریفین میں بیت اللہ کے اندر ہر 4 رکعت کے بعد 1 طواف ہوتا ہے، پھر 4 رکعت، پھر 1 طواف، پھر 4 رکعت، پھر طواف، اس طرح۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی تھی کہ تراویح تو 20 رکعت ہے، لیکن درمیان میں لوگ اپنے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھیں، کیونکہ مدینہ میں تو طواف ہے نہیں۔ حنفی فقہ میں اس کی بھی حاجت نہیں ہے، بس سبحان اللہ کا ورد وظیفہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر پڑھا کر تشریف لے گئے، جاتے وقت جویریہ بی بی کو دیکھا، ام المومنین کو، کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ حضرت کافی دور چلے گئے اور کافی وقت دن کا گزر رہا تھا اور آپ تشریف لائے، تو وہ جویریہ بی بی اسی طرح بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا مانزل تھی حلا حیاتی کی منذ فارغ تھی کہ جب سے میں گیا ہوں آپ اسی طرح بیٹھی ہے، اور نے کہا جی حضرت فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ۔ آپ نے فرمایا اس دوران میں نے 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے، اور اگر پورے دن کے اعمال کے ساتھ تول لیا جائے تو وہ بھاری نکلیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ وزنت عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسی۔ 4 کلمے ہو، یہ 4 کلمے 3 دفعہ پڑھے جائے، دن بھر کی تسبیحات سے افضل ہے۔ دیکھیں بہت سارے کاغذات خوش رنگ پھولوں والے کلیوں والے بہترین، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہے، رکھ ادھر رکھ۔ آپ کہتے ہیں یہ 10 روپے کا نوٹ ہے بوتل لاؤ، وہ کاغذات نہیں چلیں گے، یہ چلے گا۔
لا الہ الا اللہ۔ رمضان شریف قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم تفسیر پڑھتے ہیں الحمدللہ، 8 بجے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 1:30 پتہ نہیں چلتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کتاب مانگ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے کہا کوئی تو راج، تھوڑا آرام بھی کر دیں گے، تنگ کرتے ہیں بہت۔ ہاں 30 دن رات کی بات ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 40 کر دیا۔ کہتے ہیں ان ایام میں موسیٰ علیہ السلام روزے سے ہوتے تھے دن میں، اور رات کو اللہ کے حضور میں تھے، کوئی طور کے دامن میں، رات کو بیدار رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہ توریت کی خوشی اور شکریہ تھا، لیکن بنی اسرائیل کو توفیق نہیں ہوئی کہ آسمانی کتاب کا شکر کرے۔ تو امت محمدیہ پر رمضان شریف کے 30 دن کے 30 روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ قرآن کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لا الہ الا اللہ۔ امت محمدیہ کو قرآن مجید اللہ نے دیا ہے اور خوب دیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے پیغمبر آپ کی وجہ سے آسان کیا ہے۔ یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، 1.25 لاکھ کے قریب کل احادیث ہے، یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا امام محمد اور ہزاروں کتابیں، یہ تفسیر قرآن ہے۔ نبی کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ پھر اس کو آسان کیا ہے ائمہ نے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد ابن حنبل نے، آسان بھی کر لیا اور خلاصہ بھی کر لیا۔ مثلا قرآن کریم میں ایک مسئلے کے لیے واقعہ ہے اور ایک مثال ہے، مقصود سمجھانا ہے، تو پیغمبر نے حدیث میں اس کو آسان کر کے سمجھایا۔ اب یہ آیت اور حدیث دونوں ملا کر اس سے مسئلہ کیا نکلا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، مسئلہ یہ ہے کہ روزہ عاقل بالغ مسلم پر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا صرف 2 آدمیوں کو اجازت ہے، ایک شرعی بیمار کو، دوسرا شرعی مسافر، اور کسی کو اجازت نہیں ہے نہ رکھنے کی۔ یہ مسائل آیت قرآن فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس لفظ ہے، اس لفظ میں تقریباً 200 حدیثیں آئی ہیں، 200 یا 210، 200 یا 210 مرتبہ نبی نے یہ آیت سمجھائی۔ اللہ اکبر۔ تو 200 یا 210 حدیثیں، روایت کرنے والے 12,000 علماء ہیں۔ اب 200 کو 12,000 میں ضرب دے دے، اتنی حدیثیں ہو جائے گی۔ اور مسئلہ وہ ایک ہے کہ مسافر کتنا سفر کر لے اور کب سے اس کو اجازت ہوگی اور کب تک ہوگی،
اور بیمار کس بیماری میں مبتلا ہو، بیماری کے تو 50 قسمیں سینکڑوں. تو ان آیات کی تشریح نبی نے کھل کر کی. اس کھلے ہوئے میدان کو سمیٹنا فقی کا کام ہے، مجتہد کا کام ہے، امام کا کام ہے. انہوں نے سمیٹ لیا ہے اور فقہ تیار دے دیا. جیسے ایک میدان ہے، اس میں قسم قسم کی موتیاں بکھری پڑی ہے. ایک آدمی نے سہولت کے لیے اس کے ہار بنائے، بہترین قسم کے دھاگے میں پروئے، اور ہر ایک آدمی کو کہ آپ یہاں سے وہاں جھک کے چلے اور ڈھونڈے، یہ تیار ہار لے لیں، یہ تیار آپ ہار لے لیں. وہی میدان کی موتیاں ہم نے اس میں ڈالی. ان کی شفقت کے الہی پائے یہ رنگ قبول، ان کی شفقت کے الہی پائے یہ رنگ قبول. پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے. اللہم صلی وسلم علی النبی. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. خدا راضی رہے صحابہ سے. ائمہ دین فقہاء و مجتہدوں کی قبر نور سے مالا مال ہو، بڑی آسانیاں فرمائے. اور فقہ قرآن و سنت کا پھل ہے، قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے. اس لیے اللہ قرآن میں جب امت کو حکم دیتا ہے کہ ہر وقت جہاد نہیں ہوگا، نہ سب لوگ جہاد میں جائیں گے، آدمی تیار کر لو اور چن لو اور ان کو صلاحیت پہنچاؤ کہ وہ فقہ پڑھے لے تفقہ. یہ کام بہت ضروری ہے، کیونکہ فقی بتائے گا کہ جہاد کب فرض عین ہے. یہ فقی جانتا ہے کہ جہاد فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے. یہ مسئلہ فقہ میں حل ہوگا کہ اس وقت جہاد کس کو کہتے ہیں. جہاد لڑنے کو نہیں کہتے ہیں، جہاد مار پیٹ مار دھاڑ کو نہیں کہتے ہیں. جہاد کہتے ہیں اسلامی عزت اور ناموس کے لیے مسلمان کی جان اور مال کی کوشش اور قربانی دینا، اس کو جہاد کہتے ہیں. جب حالات سازگار نہ ہوں تو فقہاء کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے، کچھ مدت کے لیے سکوت اختیار کر لو، یہ بھی جہاد کا مرحلہ ہے. پینترا بدل لو. الا متحرفا لقتال، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لڑائی تو پینتروں سے ہوتی ہے. او متحیزا الی فئۃ، اور اسلامی ملک اور جماعت کو مضبوط رکھنا پڑے گا. اگر ملک کمزور ہوا، مسلمان کمزور ہوئے، جہاد بے سود ہو جائے گا. یہ فقہ اور فقہاء کی مہربانی ہے کہ مسائل کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیا ہے. موطا امام مالک میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عبادت گزار ہے، صوفی صاحب ہے، پیر طریقت، حضرت صاحب ہو، بلکہ حضرت والا ہے، آگے پیچھے اس کے شاہ لگا لے اور حضرت والا ہے. اور وہ دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر کھڑے رہتے عبادت کرتے. وہاں قریب میں ایک مولوی ہے، وہ نماز پڑھا کے اور لوگوں کو فقہ کے مسئلے بتاتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا فضل العالم الذي يصلي بالناس المكتوبہ، فضیلت اس عالم کی جو لوگوں کو فرض پڑھاتے ہیں، ثم يجلس فيعظ الناس، پھر بیٹھ کر مسئلے بتاتے ہیں، علی العابد الذی، اس عبادت گزار پر،
یصوم النہار جو دن پر روزہ رکھے، ویقوم اللیل ساری رات عبادت کرے، کفضلی علی ادناکم جیسے میری فضیلت تم میں سے عام آدمی پر ہے، جیسے میرے ساتھ کوئی اعمال میں اور علم میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر فرماتے کوئی شخص بھی اس عالم کے برابر نہیں جو لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے۔ حضرت کو مسئلے کی بڑی قدر ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک مسئلہ بیان کرنا 100 رکعت نوافل کے برابر، اور ایک فقہ کا باب جیسے صلاۃ مسافر، صلاۃ المریض، صلاۃ الصوم، صلاۃ المعذورین، مسئلۃ الاعذار، مسئلۃ الانجاس، مسئلۃ المیاہ، کتنے مسئلے؟ پورا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ اللہ، اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ آپ نے بیان فرمایا امت کو۔ اس بزرگ کا نام تھا جریج۔ وہ کہیں نماز پڑھ رہا تھا اپنے خلوت خانے میں، خاص کمرے میں، اور اس کی والدہ کو کوئی تکلیف ہونے لگی تو وہ کہنے لگی یا جریج، اے میرے بیٹے جریج تم کہاں ہو؟ صوفی صاحب نماز میں تھے۔ اس نے کہا الہی و امی، الہی امی و صلاتی، خدائے میں نماز میں ہوں اور امی پکار رہی ہے۔ اس نے نماز پوری کی اور ماں کو وہ تکلیف جو تھی وہ پہنچ گئی، تو اس کی ماں کے منہ سے نکلا کہ اگر آپ قریب میں ہو اور مجھے آواز نہیں دیتے تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے بدکار عورتوں کے ساتھ مبتلا کر دے، تیرا منہ کالا ہو جائے۔ بعض مائیں بڑی زوراور ہوتی ہیں۔ عبید اللہ سندھی نام سنا ہوگا، جب یہ مسلمان ہوئے سکھ سے، تو ان کی جو ماں تھی سکڑی تھی، وہ پھر جب اس کو موقع ملتا تو سریا آگ میں گرم کر کے اور مولانا کو پھر داغ دی، کیوں اسلام لایا، کیوں قبول کیا ہے۔ مولانا اوش کرتے تھے اور جان بچاتے تھے۔ دنیا کے انسان عجائب ہے، بے موقع سختی اور موقع پر نرمی دونوں حماقت ہے۔ موقع پر سختی ہو اور بے موقع سختی ظلم ہے۔ لیکن بہرحال ان کی والدہ کے منہ سے نکلا۔ اب یہ بزرگ جو ہے جریج، یہ بزرگ تو اتنا بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جہاں یہ عبادت کرتا تھا وہاں ایک چرواہن عورت آتی جاتی تھی، اور وہ کسی چرواہے سے حاملہ ہوئی، اور جب لوگوں نے گھیر لیا کہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آیا، تو اس نے کہا یہ اندر صوفی صاحب بیٹھے ہوئے اور اس کے کرشمہ اخلاق ہے۔ تو ایسے لوگوں پر تو عوام بھی جلدی حملاور ہوتے ہیں۔ وہ جھونپڑی وونپڑی پھینک پھانک دی، مار پیٹ کیا اس کو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ عورت اس طرح کہتی ہے۔ کہا غلط ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو گود میں بچہ ہے، اس سے پوچھا بخاری شریف میں ہے یا بابوس من انتا، اے ننے کس کے بچے ہو؟ اس نے کہا فلاں جنگل میں جو چروا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے کل پرسوں۔ 11 بچے وقت سے پہلے بول پڑے، ان میں ایک یہ بھی۔ کل 11 بچے ہیں دنیا میں جنہوں نے وقت سے پہلے کلام کیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آدمی تو باکمال ہے، اور اس کی طہارت اور اس کی صداقت کے لیے چند دن کا ایک انا ماں کی گود میں گویا ہوا وہ بول پڑا، تو لوگوں نے اس سے معافی مانگی۔
اور درخواست کی کہ آپ معاف کریں، ہم اسی جھونپڑی کی جگہ آپ کے لیے سونے کا محل بناتے ہیں۔ اس نے کہا سونے وونے نہیں چاہیے، جیسے جھونپڑی پہلے تھی اس طرح کڑی کرے بس۔ اب اس واقعہ کو بیان فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے ہیں، وہ سننے کی ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، جریج ولی ہے، جریج کرامت والا ہے، جریج پاک صاف آدمی ہے، لیکن جریج کو فقہ نہیں آتی۔ اگر فقہ جانتا تو ماں کو آواز دے دیتا، نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو۔ یہ وقت نماز توڑنے کا تھا۔ حضرت فرماتے اب نماز کب توڑی جائے کب نہ توڑی جائے یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے 10 روپے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہو تو نماز توڑ دیں، اس سے بچے۔ میں جب کراچی آیا 1973 میں، تو اس زمانے میں رواج تھا صوبہ سرحد میں کہ عید اور شادی کے موقعوں پر نوجوان جوتے بنواتے تھے، تو ان جوتوں پر اوپر سے زری کا کام ہوتا تھا، اگلی طرح تیلے ڈکے سب لگے ہوئے، اور نیچے تلوے میں بڑے بڑے کیل لگتے تھے، آگے تک کٹاسری بھی خنا ہوئی۔ اس قسم کا ایک جوتا میں پہن کے آیا تھا۔ وہ زمانے جاہلیت کے آثار اور ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی فجر میں وہاں پڑھ رہا تھا، نیا نیا مدرسہ کھلا، شوال کے 6-7 تاریخ تھی، اور میں نے دیکھا ایسا کہ جیسے ہی میں نے جوتا رکھا میں فجر کی نماز پڑھنے لگا، ایک آدمی آیا، اس کو ایسا دیکھا اور روانہ ہو گیا۔ میں نے دل میں کہا کوئی طالب علم ہوگا پسند کر کے پھر رکھ دے گا، کافی 1 گھنٹے تک پورے چکر لگایا، تھک گیا ہے، بلا ڈالا، لے گیا ہو۔ اب یہ مسئلہ یاد ہو آدمی کو، وہ اس زمانے میں جب میں کراچی آیا تھا اس وقت 500 روپے کی بھینس ہوتی تھی جو 12 سے لے کر 16 کلو تک دودھ دیتی تھی۔ 500 روپے کی بھینس ہم نے خریدی تھی۔ اس وقت وہ جوتا بنا تھا 240 روپے کا۔ فقہائے کرام نے تو مسئلہ لکھا ہے، اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور پھر اس کے لیے جرأت بھی چاہیے۔ مثلا حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم نماز میں ہو اور سانپ یا بچھو تمہیں کاٹنے آ رہا ہے تو نماز کے دوران اس کو قتل کرو اور تم نماز میں رہو گے۔ ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا آج سے 40 سال پہلے، تراویح کی نماز ہو رہی تھی، ایک حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے تھے، کچی مساجد، کچی مٹی، ساتھ پودے اور جنگل بھی ساتھ ساتھ تھا، تراویح میں سب لوگ کھڑے اور ایک سانپ ایسا چھجا کر کے پوری آواز نکالتے ہوئے جماعت کی طرف آ رہا ہے۔ تو وہ جو حافظ صاحب مصلی پہ تھے وہ قرات کرتے ہوئے پتھر اٹھایا مصلی سے، ٹاس اس کے منہ پہ مارا، سر اس کا کچل گیا، لپٹ کے مردار ہو گیا، اور حافظ صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، پڑھ رہا ہے۔ بعد میں نے ہدایہ میں پڑھا کہ پیغمبر نے کہا ہے اقتلوا الاسودین ولو کنتم فی الصلاۃ، یہ 2 دشمن تمہارے بڑے خطرناک ہیں، سانپ اور بچھو، نماز میں بھی ان کو قتل کر سکتے ہو، نماز برقرار رہے گی۔ یہ اسلامی نظام کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بغیر ضرورت کے جسم نہیں کھرچ سکتے، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے، لیکن اب وہاں تک گیا، وہ پتھر اٹھایا اور سانپ کو مارا، کیونکہ وہ حافظ صاحب بڑے اچھے عالم تھے، فقیہ عالم تھے بہت، انہیں حدیث یاد تھی اور اس پر مسئلہ بھی ان کو نصیب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فقہ اور فقیہ
اس کے ذریعے امت کو سہولت بہت زیادہ ہو گئی، بے انتہا سہولت ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے امام اعمش سلیمان ابن مہران، بڑے محدث ہیں، امام بخاری اور ترمذی اور مسلم کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، امام صاحب کے براہ راست امام بڑے ہیں۔ ان کے گھر چوری ہو گئی اور ڈاکو آئے اور ساز و سامان جو حضرت کے ہاں تھا وہ لپیٹ لیا، چاہنے لگے تو امام صاحب سے کہا حضرت آپ نے تو پہچان لیا، تو آپ بتائیں گے لوگوں کو؟ نہیں آپ بتائیں گے۔ حضرت اب آدمی کے گھر میں اجنبی لوگ آئے، وہ پریشان ہوتا ہے، عزت کے لوگ، کہا نہیں بتاؤں گا۔ اچھا تو آپ کہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کہا کہ انہوں نے ہمارے یہاں چوری کی تو آپ کی اہلیہ کو 3 طلاق۔ اس زمانے کے ڈاکوؤں کو بھی پتا تھا کہ 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں، اس زمانے کے اہل حدیثوں کو پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں سے 3 طلاق کے بعد دوبارہ ملوا کے ہمیشہ کے لیے زنا کرواتے، جو حلالے کے قائل نہیں وہ عمر بھر حرام کے قائل ہے۔ امام صاحب نے کہہ دیا، چور سامان لے کے چلے گئے۔ صبح خبر لگ گئی کہ امام اعمش سلیمان ابن مہران کے گھر رات کو ڈکیتی ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا کہ استاد جی کے گھر نقصان ہوا ہے، حضرت بھی تشریف لائے، لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد سے پوچھے کہ حضرت جانتے ہیں ان کو؟ فرمایا جانتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا۔ امام صاحب نے کہا بولنے کی ضرورت نہیں، صرف جاننے سے پکڑوا دوں گا۔ ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہوگا۔ کہا نہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تھاندار جو اس علاقے کا تھا وہ بھی آیا حضرت کے ہاں تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے کہ اوہو بڑا فضا خراب ہے اور شہر کے حالات بہت افسوسناک ہے۔ یہ تھاندار کیا آئے تھے، ادھر بھی یہ ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا، ادھر، مطلب یہ کوئی خاص بات نہیں، ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو امام صاحب نے ان سے کہا ایسا کرو، ایک کرسی پر خود بیٹھ جاؤ، دوسری کرسی پر حضرت کو بٹھاؤ، اور اس علاقے کے جتنے چور چکور ہیں پولیس والوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہاں طالب علموں نے ایک چور پکڑا تھا بہت زمانہ پہلے، 20-25 سال پہلے، تو وہ کہتا تھا پولیس کے حوالے کرو، پولیس کے حوالے کرو۔ تو ایک طالب علم مجھے کہتا ہے یہ تو ایسا پولیس کو بلا رہا ہے جیسے کوئی اپنی امی کو بلا رہا ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہے اور ہمارے بہت ہی صلہ رحمی والے ہیں۔ خاندان نے کرسی ڈالی، اس پر بیٹھ گیا اور دوسری کرسی پر امام اعمش کو بٹھایا اور علاقے کے جتنے لوگ پر شک شبہ تھا ان کو پکڑوایا۔ اور امام ابو حنیفہ نے استاذ کو کہا کہ حضرت جتنے لوگ آئے نا تو آپ کہیں یہ چور نہیں ہے، لیکن جب وہ اصلی لوگ آئے وہ بدعتی تو آپ خاموش ہو جائے۔ اور تھاندار کو کہا جن پر حضرت خاموش ہوئے پکڑو۔ چنانچہ وہ بھی بیچ میں آ گئے، اسی علاقے کے باشندے تھے۔ وہ جب آ کے گزرنے لگے تھے امام اعمش خاموش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا اگر کہہ دیا تو تیری بیوی بولیں گے تو نہیں۔ تھاندار نے گرفتار کر لیا۔ امام اعظم ایسا بہترین فقیہ۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فقہ اللہ نے ایسا آسان کیا تھا قرآن و سنت سے، جس طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوہا آ جاتا وہ موم ہو جاتا تھا، وہ حضرت اس سے کڑیے لگا کے جنگی کبھی سے زرے بناتے تھے۔ فقہائے کرام نے اس لیے روزے کے احکام میں مسافر کا مسئلہ بھی لکھا ہے اور مریض کا بھی۔ مریض کا تو بہت آسان ہے، ایسی بیماری، ایسا مرض کہ روزے سے بڑھ سکتی ہو، ڈاکٹر بھی کہے اور مفتی بھی مانے، یا ایسا بڑھے کہ خوف ہلاکت ہو سکتا ہو، اشتد مرضہ او یخشى علیہ الموت، شرح الوقایہ۔ بس یہ 2 آزار۔
کیونکہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جیسے معدے کے امراض، ان میں روزہ مفید ہے. حدیث میں ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت ہو جائے گی. علل اطلاق شوگر والوں کے لیے بھی مفید ہے. غلط کہتے ہیں کہ ہم کو شوگر ہے ہی اس لیے کہ زیادہ کھاتے. سحری مناسب طریقے سے کر لے، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جس سے پیاس لگے. شوگر میں وہ چیز کینسر ہے جس سے پیاس پیدا ہوتی ہے. پیاس نہیں ہونا چاہیے. تو آسان طریقہ ہے کہ شوربہ اور نرم روٹی اور اس کے بعد ٹھنڈا دودھ، اور وقت سے بہت پہلے فارغ ہو جائے تاکہ اگر پیاس لگے تو پانی پی لے. اور پیغمبر کی حدیث ہے، دونوں جہانوں کے خیر خواہ، ہدایت اور ارشاد کے امام اور سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یا اللہ، میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں روزے میں اموات کی شرح فیصدی کم ہے. لا الہ الا اللہ. بہت سارے امراض جو کنٹرول نہیں، روزے میں کنٹرول ہو جاتے. ایک جگہ لفٹ ٹوٹ گیا، بہت کئی منازل کا، اس میں وہ لوگ رہ گئے زندہ جن کا روزہ تھا، اور جو روزہ خور تھے وہ سب ڈھیر ہو گئے. معدے پھٹ گئے ہوں گے، بھرا ہوا. روزے کا زندہ تابندہ کرامت اور اعجاز، اور اخبارات میں شائع ہوا ہے وہاں کا حال. روزے میں لاکھوں فوائد و برکات ہیں. نہ رکھنے میں صرف پیٹ پرستی ہے اور خدا کے عذاب اور قہر کو دعوت دینی. تکلیف تو گزارنا چاہیے، عبادت بغیر تکلیف کے ہوتی. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع، ہاتھ پیر ہلانا منع، چند لمحوں کے لیے ہاتھ باندھ کے رکوع سجدہ کی تمام پابندی قبول کرنی پڑتی ہے. حج آسان کام ہے، گھر بار کاروبار سب چھوڑو، نکلو راستے میں. حج میں بہت کچھ ہوتا ہے. مینا میں آگ لگتی ہے، کئی حاجی واپس نہیں آئے. عرفات مزدلفہ میں حادثات ہوتے ہیں، لیکن حج کی سعادت اور فوائد وہ سب پہ غالب ہے. ہوائی جہاز میں جو آدمی چڑھتا ہے وقت بچانے کے لیے، کیا ضروری ہے کہ ہر ہوائی جہاز اپنے مقصود کو پہنچے؟ کتنے ایسے قیمتی لوگ تھے جو وہیں کے وہیں رہ گئے. فوائد کے لیے تکالیف کا تحمل کرنا پڑتا ہے. سہولتوں کے لیے بعض مشکلات سہنی پڑتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کہا ہے باب اجر العمرۃ علی قدر النسب، کہ جس حج اور عمرے میں تکلیف زیادہ ہو اس کا اجر بہت زیادہ ہو. بزرگان دین سخت ترین روزوں کو پسند کرتے تھے، تپش کے روزے، گرمی کے، جون جولائی 18 گھنٹے، تاکہ پیاس آئے، بھوک لگے، زبان نکلے، گرانی پیش آئے، اور شام کو افطار کے وقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کس قدر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. جب اپنے گھر بار شہر گاؤں سے کم از کم انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل کوئی دور جا رہا ہو، سفر جیسا بھی ہو، پکا ارادہ ہے کہ آج سفر ہے، جانا ہے، تو وہ سحری نہ کرے. اگر روزہ دشوار ہے نیت نہ کرے، کھائے نہیں. جب اپنے شہر سے باہر ہو جائے اور سفر شروع ہو جائے اور اس کو یقین ہے کہ اس سفر میں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے لیے مشکلات ہیں، تو اب کھا پی سکتا ہے، لیکن غیر مسلم کی طرح، روزہ خور کی طرح نہیں، ایک معذور کی طرح. لا الہ الا اللہ. سفر اور مرض کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ ہے. میں تراویح کے بعد بھی بیان کرتا ہوں اور کوئی مسئلہ عصر کے بعد بھی.
اس میں بیان کر لیں گے تو وقت کافی ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. کچھ مسئلے رہ گئے اور زکوٰۃ کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو کروں. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخرج الترمذي وابن ماجه والنسائي وكثير من أئمة الحديث في معاجمهم ومسانيدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وقال قد أذلكم شهر رمضان شهر مبارك شهر المواصات شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان فقد غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. نماز کے آداب میں سے ہے سر ڈھکنا. بہتر اور افضل ہے کہ اپنی ٹوپی ہو. ضرورت کے لیے مسجد کی صاف ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. جڑ کے کھڑے ہونا نماز کے اور صفوں کے آداب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدمی کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کے مستحق ہونے کی کس حد تک تحقیق کا مکلف ہے. بس یہ اطمینان کافی ہے. اور اگر شک شبے کی جگہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے. اور جس کو آپ مستحق جانتے ہیں اسے کہنا کہ زکوٰۃ ہے یہ مکروہ ہے. دینی مدرسے میں جمع کرتے وقت کہنا چاہیے کیونکہ وہاں مصرف کا فرق ہے. باوجود تحقیق بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں تھا تب بھی بوقت ادائیگی آپ سمجھ چکے تھے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہو گئے. محلے کی مسئلہ جماعت ہو چکی. اگر کوئی آدمی دوسری جماعت کرانا چاہے تو یہ کہ ہو سکتی ہے نہیں. حنفیہ کے نزدیک درست بات یہ ہے کہ دوسری جماعت نہ ہو.
کبھی کبھی ہو تو جگہ بدل دے، مثلا مسجد میں ہوئی تو برانڈے میں کرائے، برانڈے میں ہوئی ہے تو کسی اور گھر میں کرا لے۔ ناپسندیدہ ہے احناف کے ہاں جماعت ثانیہ۔ آپ نے پچھلے بیان میں کہا عورتیں 4 رکعت تراویح اکٹھی پڑھ سکتی ہے، جی ہاں، پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد کھڑے ہو جانا یا دعا تک پڑھنا ہے، دونوں طرح صحیح ہے۔ بہتر تو یہ کہ دعائیں پڑھ لے پھر کھڑی ہو، لیکن اب دعا رسول تک پڑھ کر کھڑی ہو جائے تب بھی صحیح ہے۔ کیا رمضان کے مہینے میں پہنے ہوئے کپڑوں کا حساب نہیں ہے؟ یہی سنا ہے کہ یہ اللہ کے احسان اور فیضان کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا بہترین مستحق اس زمانے میں اہل حق توحید و سنت والوں کے مدرسے ہے۔ کیا حالت روزے میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے؟ جی ہاں، لیکن بہت گہرا نہیں، دوا گلے سے اترنا نہیں چاہیے۔ حج کا ارادہ ہے، کچھ ضروری ہدایات بہت دور ہے، ابھی کل پرسوں نہیں جانے والے، بھول جاؤ گے۔ بعد السلام عرض ہے کہ کیا سرما آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روٹ؟ ہرگز نہیں، نہ سرما نہ آنکھ نہ کان کسی جگہ بھی، البتہ ڈالے نہیں۔ کان میں دوا ڈالنے سے اگرچہ فتویٰ یہی ہے کہ ٹوٹتا ہے، لیکن درست تحقیق یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ دماغ تک پہنچ نہیں رہی۔ کمیٹی کی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ آپ کی رقم ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ عقیقے کے لیے کیا جانور کی وہی خاصیت ہونی چاہیے جو عید الاضحیٰ میں؟ جی ہاں، قربانی جیسا جانور ہونا چاہیے۔ 8 اور 20 رکعت تراویح کا مسئلہ واضح فرمایا، غلط ہے، خلاف شرع ہے اور خلاف سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی عبادت رمضان میں بڑھتی ہے لیکن غیر مخلد کی گھٹتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان میں فرق ہے۔ میرے دادا کی برسی ہر سال میرے والدین مناتے ہیں اور اس میں جو خیرات کرتے اس کھانے پر پڑھنا پڑھانا وغیرہ کرتے ہیں۔ میں پچھلے سال تک یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس سال میری والدہ نے تھوڑے کھانے پر پڑھوا کر بھجوایا اور باقی کھانا بغیر پڑھے چھوڑ دیا کہ اس کو کھانا جائز ہے۔ برسی ہی بدعت ہے اور خلاف شرع ہے، پڑھے نہ پڑھے اور سامنے رکھے اور دور ہو قریب ہو، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مناسب نہیں ہے کہ اہل حق بدعت والے کھانے کھائے۔ برسی کا وجود ہی غلط ہے۔ نماز وتر کے بعد بعض امام اجتماعی دعا نہیں کرتے، یہ غلط کرتے ہیں۔ بعض جگہ تراویح کے بعد دعا ہو جاتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا کا بہترین محل وتروں کے بعد۔ سحری کے وقت ہماری آنکھ دیر سے کھلی جبکہ فجر داخل ہوا، ہمیں گھڑی میں وقت دیکھنے مغالطہ ہم نے سحری کر لی، کیا ہمیں روزے کی قضا ہے؟ جی ہاں، روزہ نہیں ہوا، وقت کے بعد آپ نے کھانا کھایا، لہذا اس روزے کی بعد میں قضا لازم ہے۔ رزق میں کشادگی کے لیے سورہ واقعہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد، دونوں صحیح ہے۔ دانت سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، جسم کے کسی حصے سے بھی خون ٹپ کے نکلے بہے وضو ٹوٹے گا۔ رات کو کھانے میں کچھ پیاز کھانا جائز ہے، درست ہے بشرطے کہ برے ڈکار نہ آئے۔ گریبان کے کھلے بٹن کھلے رہنے چاہیے؟ جی ہاں، مگر فیشن نہیں، سنت کے لیے۔ آیا رمضان سے پہلے کپڑے سلے مگر نہیں پہنے کہ رمضان میں پہنیں گے تو حساب نہیں ہوگا؟ یہ درست بات ہے، بہت مبارک ہے، رمضان اہتمام و شان کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو نے مجھ سے بات کی تو تجھے طلاق، پھر شوہر نے خود بات کی، طلاق واقع نہیں ہوئی، پہلے اس نے کی، اب بیوی کر سکتی ہے بات۔ رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے تو اب تہجد کے نوافل رمضان وتروں کے بعد پڑھیں گے؟ نہیں، رمضان شریف میں نہ قیام اللیل ہے اور نہ تہجد ہے۔ قیام اللیل کی 8 رکعتیں اور تہجد کی 12 ملا کر کے صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ کچھ پریشانیاں ہیں، استغفار کی کثرت کرے۔ کسی کے پاس ابتدائے سال دوران سال مخلوط مال ہے، سال کے آخری دن صرف سونا ہے، اب اس کے لیے سال کے اخیر میں ایک دفعہ صاحب نصاب ہونے کے بعد سال میں گٹے بڑے آئے جائے، اخیر وقت میں جب سال کل پر پورا ہوا، جز پر نہیں، بہت ساری قسموں پر نہیں، لہذا کل کے کل کا زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ مثال اس طرح سمجھ لو کہ گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک آدمی 50,000 کا مالک تھا اور اس سال رمضان شریف میں وہی شخص 50 لاکھ کا مالک ہے۔ درمیان میں یہ رقم ابھی بھی آئی ہے، مہینہ پہلے بھی، 2 مہینے پہلے بھی، لیکن حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ 50 لاکھ کی ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال ایک آدمی 50 لاکھ کا مالک تھا، اس سال 50,000 رہ گئے، 11 مہینے پہلے بھی مال گیا ہے، 10 مہینے پہلے بھی، اس کا حساب نہیں، کل رقم اخیر میں 50,000 ہے، زکوٰۃ صرف 50 کی دینی ہے، نہ کہ 50 لاکھ کی۔ یہ حساب غلط ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے، نہ
کل پونجی کے آخری وقت کا حساب ہے۔ نفلی روزہ کس دن رکھنا سنت ہے؟ ہر دن رکھ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ ہفتے میں کتنے نفلی روزے؟ پورا ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 رکھے، 13، 14، 15 چھان کے۔ شوال کے 6 روزے الگ تحقیق مکروہ ہے اور نہیں رکھنا چاہیے۔ تراویح میں 2 رکعت کے بعد مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، کسی نے اللہ اکبر کہا مگر مولوی صاحب نے 4 رکعت مکمل کی تو 4-2 کے قائم مقام ہو گئی۔ تنوب الاربع عن الرکعتین عالمگیری میں ہے، یہ 4 نہیں 2 ہو گئی، اور تلاوت لوٹانے کی ضرورت نہیں کیونکہ داخل تراویح ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں گے کہ 4 رکعت تراویح نہیں 2 ہو گئی ہے، کیونکہ درمیان میں قاعدہ نہیں ہوا، اس لیے رکعتیں 4-2 کے قائم مقام ہیں۔ نصف الصائم نصف سا کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ 3.5 کلو کا سا ہے، 1.25 کلو کا نصف سا ہو۔ آپ سے انتہائی محبت رکھتا ہوں، ہمیشہ آپ کی صحت خوشیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ درج ذیل حدیث جو کہ ماخوذ مسلم، تالیف مسلم، مترجم مفتی قصوری، زیر نگرانی عبداللہ، یہ وہ سلسلہ کم، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ شخص ہمیشہ روزہ رکھنے، یہ مسلم کی حدیث اور اسی طرح ترمذی کی حدیث اور بعض دوسری کتابوں کی حدیث، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام بخاری تینوں کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے اکمال میں لکھا ہے کہ امام مسلم حدیثوں میں غیر محتاط واقع ہوئے، اس لیے شوال کی حدیثیں لے کے آیا ہے۔ چونکہ میں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے احسن المقال فی تحقیق صیام ستہ شوال، اس میں مسلم کا پورا حال لکھا ہے اور اس حدیث کا پورا حساب کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے۔ حضرت پوچھ نہیں کہ میرے دانتوں سے سوتے ہوئے خون آتا ہے، اگر روزے کی حالت میں سو جاؤں تو دوران نیند حلق کے اندر بھی اس کے آپ مکلف نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ ایک شخص شیعہ ہے اور صحابہ پر لعنت کرتا ہے، اسے سمجھانے سے بعد نہیں، اسے مالی جائے نقصان پہنچانا جائز ہے بشرطے کہ آپ کی عزت خطرے میں نہ پڑے۔ میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر والدین کو گھر پر تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ جی ہاں، یا مسجد میں میرے لیے نہیں، آپ والدین کو گھر پہ تراویح پڑھائے۔ جی حضرت والا، میری کچھ رقم دکاندار کے ہاں رکی ہوئی ہے، کافی عرصے سے پریشانی ہے، کوئی نسخہ بتا دے پڑھنے کے لیے؟ استغفار کی کثرت، آیت کریمہ، مغربی عشاء کے بعد سورہ واقعہ۔ میری زوجہ کافی بیمار ہے، ان کے لیے اللہ صحت شفا دے۔ میرے والدین خصوصاً والدہ کی صحت اللہ صحت شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جنہوں نے بیماروں کا کہا اللہ انہیں صحت دے، جن کے مردے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن کی اور تکالیف ہے، قرضے ہیں، رزق کی گھٹن ہے، اللہ اپنے رحمت کے، فضل کے، احسان کے، مہربانی کے خزانے متوجہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی